السلام علیکم، کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ یونیورسٹی سے 1 ماہ کی چھٹی لے کر ذکی شاہ اپنی بیوی سائرہ اور بیٹی مونا کے ہمراہ شمالی علاقہ میں اپنے ایک دوست آغا کے پاس سیر کی غرض سے چلا آیا۔ آغا کی رہائش ندی کے کنارے بنے ہوئے ایک پرانے مکان میں تھی، جو دور سے ایک شکستہ قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ آغا غیر شادی شدہ تھا اور اپنے 2 نوکروں کے ساتھ اس مکان میں رہتا تھا۔ آغا بہت خوش تھا کہ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر کچھ تو اس کی تنہائی دور ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ذکی بیگم اور بیٹی کے ساتھ آغا کے کمرے میں بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اس منحوس رات کی ابتدا ایک طوفان سے ہوئی تھی۔ طوفان کی تیزی دیکھ کر آغا نے اٹھ کر کمرے کی بیرونی کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن اس کے باوجود محسوس ہوتا رہا کہ باہر طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ بادلوں کی گرج اور ہوا کا شور کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ ننھی مونا ان آوازوں سے ڈر کر ذکی کی گود میں جا بیٹھی۔ سائرہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی 1 گھنٹے بعد طوفان رکا، بارش کم ہوئی اور ہوا کا شور بند ہوا، لیکن اس کے ساتھ اچانک ایک عجیب و غریب آواز آنی شروع ہو گئی، جیسے کوئی شخص جان کنی کے عالم میں تڑا رہا ہو۔ ذکی آغا سے اس بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ آغا نے خود ہی کہا، گھبراؤ نہیں، مکان کے نزدیک ایک بہت پرانا مسیحی قبرستان ہے۔ یہ آواز اکثر اس طرف سے آیا کرتی ہے۔ شروع میں ان آوازوں نے مجھے بہت ڈرایا تھا، مگر اب میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ آغا کا جملہ ختم ہوتے ہی یہ آواز بند ہو گئی اور ماحول پر ایک بھیانک خاموشی مسلط ہو گئی۔ ذکی نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ باہر اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کھول کر ہٹ ہی رہا تھا کہ ایک نسوانی چیخ فضا میں بلند ہوئی، اور چیخ کے ساتھ یوں محسوس ہوا جیسے ایک ساتھ کئی عورتوں نے بین شروع کر دیے ہوں۔ ذکی نے لپک کر اپنی ٹارچ اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آغا اس کا ارادہ بھانپ گیا اور چلا کر بولا، ذکی، اتنی رات میں قبرستان جانا میرے نزدیک حماقت ہے۔ میں توہمات کو نہیں مانتا، ذکی نے جواب دیا۔ میں ان آوازوں کی حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ آغا اسے اندھیری رات میں قبرستان کی طرف تنہا کیسے جانے دیتا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ 15 منٹ کے اندر وہ اندھیرے راستے کو ٹارچ سے روشن کرتے ہوئے قبرستان پہنچ گئے۔ پھاٹک میں تالا لگا ہوا تھا، اس لیے وہ اس قبرستان کی 3 فٹ اونچی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر قبرستان کی زمین سے ان کے پاؤں لگے ہی تھے کہ ایک مرتبہ پھر ویسی ہی آواز ماحول کو لرزا گئی۔ ذکی بغیر ڈرے اس آواز کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ ڈرتا بھی کیوں؟ سائنس کا پروفیسر بھلا ان باتوں کا کیسے قائل ہو سکتا تھا؟ چند لمحوں بعد انہیں دائرے کی شکل کی ایک مندیر دکھائی دی، جس کے اندر زمین کے نیچے جاتی سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آواز اس جگہ سے آ رہی تھی، آغا نے کہا تو ذکی نے اس کی بات کے جواب میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترنے لگے۔ تقریباً 12 سیڑھیوں کے بعد لوہے کا ایک دروازہ دکھائی دیا، جو آغا کے ہاتھ کا ہلکا سا دباؤ پڑتے ہی اندر کی جانب کھل گیا۔ ذکی نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تاکہ اندر کا جائزہ لے سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا گنبد نما تہہ خانہ تھا، جس کے وسط میں لوہے کا ایک بہت بڑا تابوت پڑا تھا۔ چھت کے کنڈے سے ایک باریک سی زنجیر لٹکی ہوئی تھی، جس کے آخری سرے پر ایک ڈبیا بندھی تھی۔ ڈبیا اور تابوت کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ذکی نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ یہاں مدتوں سے کوئی آدمی نہیں آیا۔ جا بجا لگے مکڑی کے جالے اور کمرے کی بوسیدہ دیواریں اس بات کی گواہی دے رہی تھیں۔ اچانک انہیں کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ایسے سانس لے رہا تھا جیسے میلوں دوڑ کر آیا ہو۔ ہمیں تابوت کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنا چاہیے، ذکی نے آغا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتا ہوں اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے۔ آغا کی حالت دیکھ کر ذکی کی ہنسی چھوٹ گئی، اس کا جسم کپکپا رہا تھا۔ ذکی آگے بڑھا اور تابوت کا ڈھکن اٹھانے کے لیے ابھی تابوت کو چھوا ہی تھا کہ چھت سے پتھر کی ایک بھاری سل اس کے قدموں میں آ گری۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔
پھر تو لگاتار پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ دونوں پیچھے ہٹتے رہے یہاں تک کہ کمرے کی پچھلی دیوار سے جا لگے۔ تھوڑی دیر بعد پتھر گرنا بند ہوئے تو ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ذکی نے ٹارچ کا رخ چھت کی طرف کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چھت میں کوئی سوراخ نہیں تھا اور زمین پر برسنے والے پتھروں میں سے اب وہاں کوئی پتھر موجود نہیں تھا۔ آغا کی حالت مزید پتلی ہو رہی تھی، مگر ذکی یہاں کا راز جانے بغیر جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے پھر سے تابوت کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک زوردار مگر خوفناک مردانہ کہکا بلند ہوا۔ کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا تھا۔ ذکی ڈگمگاتے قدموں سے تابوت کے پاس پہنچ گیا۔ تابوت کے اوپر لٹکی رسی زور سے ہلی۔ رسی کے ساتھ بندھی ڈبیا ذکی کے ماتھے پر لگی۔ اس نے ڈبیا کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے رسی سے علیحدہ کر کے دور پھینک دیا۔ مردانہ کہہ کے مزید بلند ہو گئے۔ آغا کا تمام وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ ایک دھماکے سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ذکی نے آغا پر نظر ڈالی۔ آغا کا پورا وجود سراپا خوف بنا ہوا تھا۔ آغا دوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا اور دروازہ پیٹنے لگا، لیکن یہ اس کی دیوانگی تھی، کیونکہ سینکڑوں سال پرانے اس قبرستان میں اس وقت کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں مدد کے لیے چیختے رہے اور پھر تھک کر دروازے سے الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد وہ کہہ کے مدم سکرا میں بدل گئے تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ آغا کے ساتھ اب ذکی بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ خوف سے دونوں کے حلق خشک ہو چکے تھے۔ کمرے میں ایک دم یک بستہ ٹھنڈک رچ گئی تھی۔ اچانک اس زمین دوز کمرے میں زرد رنگ کی روشنی پھیلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روشنی نے انسانی حیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک یہ حیولہ تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ کہہ کے بلند ہوئے۔ ذکی نے خوف زدہ ہو کر بغل میں کھڑے آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت مردوں کی سی ہو گئی تھی۔ خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھی، چہرہ سپاٹ اور بے جان سا ہو چکا تھا۔ اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ ذکی کے سامنے فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ذکی نے تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا وہ حیولہ اب تابوت سے اتر کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈوبتے ذہن کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے اس کے پیروں نے جواب دے دیا تھا اور وہ بھی ان کے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اب بھی تہہ خانے کے فرش پر پڑے تھے۔ چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آغا کو جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا۔ دن کی روشنی میں رات کے تمام مناظر ذکی کو خواب یا خیال کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے تابوت کو ہلکے سے چھوا تو اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہم، سراسر وہم۔ ذکی نے رات والے واقعات پہ دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور پھر تابوت کے قریب کھڑے ہو کر اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ اس کی اس حرکت پر آغا اتنا خوف زدہ ہوا کہ اس کے حلق سے ایک مرتبہ پھر چیخ نکل گئی، لیکن اس بار وہ بلا وجہ چیخا تھا۔ تابوت میں پڑی لاش کا پنجر بالکل خستہ ہو چکا تھا، صرف کھوپڑی صحیح سلامت تھی، پسلیاں اور ہڈیاں راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ میرا خیال ہے رات کو ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا، ذکی نے آغا سے کہا۔ تم بکواس کرتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کو ایک جیسا خواب آئے؟ ذکی کے پاس آغا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ وہ پاٹوں پاٹ کھلا ہوا تھا۔ ذکی نے ہاتھ میں پکڑی کھوپڑی کو زمین پر دے مارا، جو زمین پر لگتے ہی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کی اس حرکت پر آغا کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر خوف کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ تم نے ایسا کر کے اچھا نہیں کیا، اب اس مقبرے کی روح نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کرے۔ پھر وہ دونوں گھر آ گئے۔ سائرہ نے ذکی سے بہت پوچھا کہ رات وہ کہاں رہے، مگر دونوں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ واقعہ پورے 2 دن ذکی کو خوابوں میں ڈراتا رہا۔ پھر آغا نے اسے بہت روکا، مگر وہ دوپہر سے پہلے ہی اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ 1 ہفتے بعد اس نے اپنی چھٹی خود ہی ختم کر لی۔ وہ چاہتا تھا یونیورسٹی جاؤں تاکہ اس بھیانک واقعے کی یاد سے پیچھا چھڑا سکے۔ زندگی کے معاملات دوبارہ شروع ہو گئے اور دھیرے دھیرے وہ تابوت اور تہہ خانے کو بھولنے لگا۔ ایک دن وہ شام کو اپنے صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا کہ اچانک اس کی 6 سالہ بیٹی مونا اوپر والے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پوچھنے پر اس نے بتایا
کہ میں اپنا ہوائی جہاز لینے جا رہی ہوں جو آپ نے مجھے سالگرہ پر دیا تھا۔ ذکی اور سائرہ نے بازار جانا تھا، اس لیے اس نے سائرہ سے اوپر جا کر مونا کو لانے کا بولا۔ وہ اوپر گئی مگر کچھ ہی دیر میں تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور خوف زدہ لہجے میں بولی، مونا اوپر نہیں ہے، میں نے پورا کمرہ دیکھ ڈالا۔ کمرے کا صرف ایک دروازہ تھا، ہمارے سامنے مونا اس میں داخل ہوئی تھی۔ ذکی نے پڑوسیوں کی طرف اور محلے میں بھی تلاش کیا مگر مونا کا کوئی پتہ نہ ملا۔ گھبرا کر اس نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا حلیہ نشر کر دیا۔ سائرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ رنج و غم کے عالم میں رات کے 9 بج گئے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ آپ تھانہ نمبر 14 آ جائیں تاکہ ہم دونوں جا کر اس لاش کو دیکھ لیں جو ہمیں مضافات سے ملی ہے۔ انسپکٹر عباس کی آواز سنتے ہی ریسیور اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ سائرہ کو روتا چھوڑ کر ذکی وہاں پہنچا اور لاش کی طرف بڑھنے والا تھا کہ تھانہ انچارج نے اسے شانے سے پکڑ کر مخاطب کیا، مسٹر ذکی، آپ کی بچی کب گم ہوئی تھی؟ آج شام 5 بجے کے قریب، اس نے جواب دیا۔ تب تو آپ کو بیکار زحمت ہوئی کیونکہ اس بچی کو مرے ہوئے کم از کم 7 دن ہو چکے ہیں۔ یہ جملہ سن کر اسے عارضی تسکین تو ضرور ملی لیکن کوشش کے باوجود وہ لاش دیکھنے کے لیے اپنا ارادہ نہ بدل سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کی آنکھوں کے آگے جیسے تاریکی چھا گئی۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، مونا میری بچی، اور وہ وہی گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے پر اس نے خود کو اپنے مکان پہ پایا۔ ایک ڈاکٹر اور انسپکٹر عباس اس کے پاس کھڑے تھے۔ سائرہ کہاں ہے؟ ذکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بے ہوش ہونے کے بعد ہم نے آپ کی بیوی کو شناخت کے لیے بلوایا اور ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے بھی لاش کو شناخت کر لیا۔ وہ بے ہوش ہیں اور اس وقت دوسرے کمرے میں ہیں۔ انسپکٹر عباس تھوڑی دیر رکا اور پھر بولا، مسٹر ذکی، خدا کے لیے ہمیں بتائیے یہ کیا بھید ہے؟ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ نے لاش کی شناخت غلط کی ہے یا پھر آپ کی بچی 7 دن پہلے لاپتہ ہوئی تھی۔ انسپکٹر عباس، ذکی نے ہلکی آواز میں کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ لاش مونا کی تھی جو آج شام کو 5 بجے تک میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ سائرہ بے ہوش ہوئی تو پھر اس کی آنکھیں قیامت تک کے لیے بند ہو گئی۔ صرف 16 گھنٹے میں اس کا پورا گھر تباہ ہو چکا تھا۔ رات ہوئی تو اسے وہی مردانہ کہہ کے سنائی دیے جو اس نے قبرستان میں سنے تھے۔ ایک دن شام کو ٹھیک 5 بجے جب مکان میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، اس نے بالائی کمرے میں جہاں مونا گم ہوئی تھی شور کی آواز سنی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پلنگ گھسیٹ رہا ہو۔ وہ لپک کر صحن میں آیا اور اوپر جانے کا فیصلہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے بستر لپیٹ کر باہر پھینک دیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگا مگر ابھی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر سے کسی نے پلنگ بھی لڑکا دیا۔ پھر تو جیسے بارش ہونے لگی، ٹیبل لیمپ، کپڑے، میز، کرسیاں، جوتے، کتابیں، کھلونے سب نیچے گرنے لگے۔ جب یہ بارش تھمی تو وہ بھاگ کر کمرے میں داخل ہوا مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ دیواروں پہ لگی تصویریں اور کھڑکیوں کے پردے تک نوچ دیے گئے تھے مگر وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نگاہ فرش پر پڑی اور سر سے پاؤں تک اس کے جسم میں دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ فرش پہ تازہ تازہ خون پھیلا ہوا تھا اور کمرے میں وہی کہکے بلند ہو رہے تھے جو اس نے اس رات قبرستان میں سنے تھے۔ اچانک اسے اپنی ناک سے کچھ نکلتا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگایا تو دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کی ناک کے علاوہ کانوں سے بھی خون جاری تھا۔ صبح کے وقت جب مسٹر ذکی کا ایک دوست ان سے ملنے آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے کے نیچے سے خون بہہ کر باہر آ رہا ہے۔ اس نے چند پڑوسیوں کی مدد سے دروازہ کھولا تو وہ ٹھٹک گیا۔ مسٹر ذکی فرش پر مردہ پڑے تھے اور خون کا ایک تالاب ان کے گرد پھیلا ہوا تھا۔